अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखें। आज दिसंबर की 20 तारीख है, जुम्मे का दिन है, जिस वक्त की वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 2:45 बज चुके हैं। और मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में गुज़िश्ता 24 घंटे की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, सबसे बड़ी खबर इस जुम्मे से मुतालिक है, क्योंकि जुम्मा पटवार खाने के ऊपर भारी पड़ चुका है। एक तो वैसे ही जुम्मा है, हालात और वाकयात इनके ठीक नहीं रहते, ऊपर से रिचर्ड ग्रैनल ने पाकिस्तान के शब के 12 बजते ही 2 अदद एटमी धमाके कर डाले। एक तो उन्होंने इमरान खान के ट्वीट को रीट्वीट यानी पोस्ट को रीपोस्ट कर दिया, वो ट्वीट जिसमें उन्होंने सिविल नाफरमानी की बात की थी। दूसरा, उन्होंने एक और ट्वीट दाग दिया कि इमरान खान बड़ा पॉपुलर है, क्लियरली पॉपुलर है, और उसकी पॉपुलैरिटी का सबूत यह है कि 10 मिलियन फॉलोअर्स मेरे लिए अचीव करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इन तत्ते तवे के ऊपर पटवारियों को उन्होंने बिठा दिया है। इसकी तफसीलात क्या रहेंगी, इसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, वो मैं शेयर करूंगा। फिर कुछ तस्वीर हैं जो बोलती हैं, ऑप्टिक्स मैटर करते हैं। इन ऑप्टिक्स से आप नजरें नहीं चुरा सकते। गो कि आपके पास मैंडेट है। इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर साहब को मैंडेट दिया है कि आपने मुज़ाकरात करने हैं, बात आगे बढ़ानी है, जाएं। लेकिन किन से करने हैं, कब करने हैं, कैसे करने हैं, और अगर उन्हीं शख्सियात से करने हैं जिनकी तरफ से गोली चलाने का ऑर्डर दिया गया, तो फिर बात तो खत्म हो जाती है। इसकी तफसीलात क्या है वो मैं शेयर करूंगा। इमरान खान साहब ने गुज़िश्ता रोज सॉफ्टवेयर तो अपडेट कर दिया अपनी मरकजी क़यादत का, साथ साथ ये भी कह दिया कि अब मामला मेरे और पब्लिक के दरमियान है। इतवार को इमरान खान साहब के ट्विटर हैंडल से, यानी इनके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से कितना अहम ट्वीट होने वाला है, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, वो डिटेल्स भी मैं शेयर करूंगा। इसके अलावा कुछ वायरल बयानात, कुछ मजीद खबरें। इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका और हमारा राब्ता बआसानी रह सकेगा। इसके अलावा मैं ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल, उसका स्क्रीनशॉट लगा दिया करता हूँ, उसको फॉलो कर लें। कभी डायरेक्ट मैसेज करना हो, मुझे जैसे ही मैसेज मिलेगा, मौका मिलेगा, मैं उसका जवाब दिया करूँगा। खुसूसन जब आप सवाल करते हैं तो कोशिश करता हूँ उसके जवाब भी दे दिया करूँ। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि पटवार खाने के ऊपर जुम्मा कैसे भारी पड़ा है, कितना भारी पड़ा है, क्यों भारी पड़ा है, पहले कुछ तस्वीर का पोस्टमार्टम कर देते हैं। ये तस्वीर मुलाजा कीजिए। ये तस्वीर आज ही के दिन की है। ये वजीर दाखिला है वफाक के मोहसिन नकवी साहब। ये अली अमीन गंडापुर साहब से बगलगीर हो रहे हैं और उनसे मुलाकात इन्होंने पेशावर के CM हाउस के अंदर की है। गो अली अमीन गंडापुर साहब के पास ये मैंडेट है, ये इख्तियार है। इमरान खान साहब ने इनको हिदायत दी हैं कि आप जो मुज़ाकरात करना चाहते हैं कर लें। लेकिन इमरान खान साहब ने यह भी कहा मुलाकात के दौरान कि मुझे पता है कि इसमें से निकलना कुछ नहीं है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मैंडेट मिलने के बावजूद जो इमरान खान साहब ने इनको मैंडेट दिया है मुज़ाकरात का, गुफ्तगू का, मिलने मिलाने का, उठने बैठने का, या आपके पास एक एग्जीक्यूटिव पोजीशन है उसको चेरिश करने का, उस मैंडेट का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि वो शख्स जिसने इमरान खान की गिरफ्तारी के ऑर्डर्स दिए, फिर उनकी तस्वीर जारी की, वो शख्स जो बराह रास्त मुलव्वस है 26 नवंबर के डी चौक मैसेकर के अंदर, वजीर दाखिला है वफाक के, और फिर गोली चलने के हवाले से कहते रहे कि वजीर आला के गार्ड्स ने गोली चलाई या फिर गोली चली ही नहीं। वो शख्स अगर उस वजीर आला से जो इमरान खान साहब के मैंडेट के ऊपर इस वक्त CM KP के हैं उनसे बगलगीर होता है, चाहे वो इमरान खान साहब के कहने पर ही होता है, तो मेरे ख्याल में ये ऑप्टिक्स अच्छे नहीं है। लोग इसको बिल्कुल अच्छा नहीं समझते। इमरान खान साहब ने कभी नहीं कहा होगा कि जाकर मोहसिन नकवी से बगलगीर हो जाओ। जितना मैं उनको जानता हूँ, इतना मुझे पता है उनका कि अगर आपने मुज़ाकरात करने हैं करें, लेकिन आप ऑप्टिक्स तो दिखा सकते हैं दुनिया को। आप ये तो कह सकते हैं भाई इस बंदे के अलावा आप जिसको भेज दें हम उससे बात करने को तैयार हैं। यार आपको पता है कि इमरान खान साहब को ज़मान पाक से उठाने के लिए बराह रास्त ये बंदा नॉमिनेटेड था कि इस बंदे ने पुलिस के जरिए करवाया। फिर बाद में जितने भी वाकयात हुए, स्पेशली 26 नवंबर का, वजीर दाखिला है मुल्क का, और आप उनसे इस तरह से बगलगीर हो रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये ऑप्टिक्स अच्छे नहीं है। आगे तुम्हारी मर्जी, जो करना है करो, निकलना इसमें से कुछ नहीं है। चले मैं मुज़ाकरात की बात कर लेता हूँ। बड़ी ज़बरदस्त बात है आप मुज़ाकरात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप इंगेज कर रहे हैं हुकूमत के साथ। हुकूमत भी आप थोड़ा सा टिल्ट दिखा रही है कि ठीक है हम मुज़ाकरात, लेकिन ये टाइम टपाऊ प्रोग्राम के अलावा कुछ नहीं होगा। मार्क माई वर्ड्स, ये बात मेरी याद रखिएगा। ये वाला मेरा व्लॉग संभाल के रखिएगा क्लिप के, इन मुज़ाकरात के अंदर से सिर्फ टाइम बाय करने के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। स्ट्रॉन्गेस्ट फुटिंग्स के ऊपर होने के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना वीकेस्ट कंडक्ट शो किया है 26 नवंबर के बाद। 26 नवंबर के बाद आपको बैठ जाना चाहिए था। और कल रात
متی اللہ جان نے ایک سٹوری جو ریویل کی ہے، ایک سٹوری جو 26 نومبر کے حوالے سے چہروں کو ایکسپوز کرتے ہوئے شیئر کی ہے، اس سے تو واضح لگ رہا ہے کہ درجنوں سے زیادہ، سینکڑوں میں تعداد خدا نخواستہ ہو سکتی ہے شہادتوں یا زخمیوں کی. اور گن وونڈ کے حوالے سے انہوں نے کلیئر کٹ ایک چیز بتا دی ہے. جب یہ سب چیز آپ کو نظر آ گئی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ زیادتی آپ کے ساتھ ہوئی، آپ کے ورکر کے ساتھ ہوئی، ناانصافی آپ کے ساتھ ہوئی، آپ کے ورکر کے ساتھ ہوئی، اور ظلم اور جبر آپ کے ساتھ ہوا، عوام پاکستان اور ورکر کے ساتھ ہوا، آپ اسی شخص سے بغل گیر ہو رہے ہیں جو شخص الیجڈلی حکم جاری کر چکا ہوگا اس سارے واقعے کا کہ کس طرح پبلک کو یہاں سے ڈسپرس کرنا ہے یا ڈسمینٹل کرنا ہے. تو یہ انتہائی افسوسناک ہے. اب آ جاتے ہیں جمعہ کتنا بھاری پڑا ہے. جمعہ کتنا بھاری پڑا ہے پٹوار خانے کے اوپر. جناب کل ایک تو تتے توے پہ بٹھا دیا رچرڈ گرینل نے، آلریڈی بہت غصے میں، اور ان کو دیکھا دیکھی بہت سارے کانگریس مین اور جو دوسری طرف کے ہیں بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے لوگ، انہوں نے ٹویٹس کرنا شروع کر دیے عمران خان صاحب کے حق میں، فری عمران خان. اچھا، اس کی ریزن صرف یہ نہیں ہے کہ وہ ٹویٹ وہاں سے کر رہے ہیں تو ان کو فالوئنگ چاہیے. فالوئنگ ان کو کسی بھی طرح سے مل جائے گی، فالوئنگ کا ایشو نہیں. فالوئنگ تو ان کو پیسے دے کر بھی ٹویٹر دے دے گا، کوئی اتنا بڑا نہیں ہے. وہ اس وقت ٹرمپ کے ساتھ موجود ہیں. یہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے تتے توے پہ بٹھا دیا. اب پاکستان سے لوگ بولنا شروع کریں نا، رچرڈ گرینل کا اکاؤنٹ جو ہے پاکستان سے آپریٹ ہونا چاہیے. بہت مشکل کھڑی کر دی ہے اس نے. پھر اوروں کا بھی، جیسے جارج گھلوے اس نے ٹویٹ کر دیا، اور بہت سارے لوگ ہیں. میں دیکھ کر حیران تھا. تو عمران خان کی پوسٹ کو ری پوسٹ کیا انہوں نے، اور عمران خان نے بڑا امپورٹنٹ میسج دیا تھا سول ڈس اوبیڈینس موو کے اوپر، اس کو انہوں نے ری پوسٹ کر دیا. پھر اپنا جو جیو نیوز نے ان کے خلاف ایک پروپیگیشن کی تھی، ملیشیس قسم کی کیمپین، اس کو دوبارہ سے ری پوسٹ کر دیا انہوں نے ایک کیپشن کے ساتھ. اور کیپشن یہ تھی کہ 10 ملین دس از کلیئرلی پاپولر فری عمران خان. اگین انہوں نے فری عمران خان کا نعرہ لگا. ساتھ یہ بھی بتایا کہ یہ کلیئرلی پاپولر آدمی ہے، کہ اتنے دن کے اندر میرے 3 ملین سے 7.5 ملین فالوور ہو گئے، کمال ہی ہو گیا. تو اس کے اوپر کچھ لوگوں نے مذاق بھی اڑایا کہ جی دیکھیں اس کا تو سارا گزر بسر جو ہے وہ لگتا ہے ایسا ہے کہ ٹویٹر یا ایکس کی مونیٹائزیشن کے اوپر چلتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. عمران خان نے گزشتہ روز اپنے جو عمائدین تھے جو ان سے ملنے گئے تھے ان کا سافٹ ویئر کیسے اپڈیٹ کیا. میں آپ کے ان سے ملنے گیا تو ان سے کہا کہ خان صاحب سول ڈس اوبیڈینس کی موو نہ چلائیں، کچھ نہیں نکلنا اس میں سے. 2014 والی ہم نے دیکھ لی ہے، آپ مہربانی کریں قومی حکومت کا حصہ بن جائے. تو انہوں نے صاف کہا کہ یہ میرا اور پبلک کا معاملہ ہے، جو میں کہوں گا وہ پبلک کرے گی، میرے اور پبلک کے درمیان ہے. آپ لوگوں نے تو اگریشن کے ساتھ کام چلایا نہیں ہے. آپ لوگوں نے تو جہاں پر اسٹرانگیسٹ فوٹنگز کے اوپر تھے آپ نے کھل کر کھیلنا تھا، اس کے اوپر آپ دبا کے پھر رہے ہیں. مجھے آپ لوگوں سے کوئی زیادہ امید نہیں ہے. پھر انہوں نے ایک اشارہ دیا کہ اگر آپ لوگ اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کرائیں گے سول ڈس اوبیڈینس موو کے اوپر، تو ان کے ٹویٹر سے ایک ٹویٹ ہوگا جو اعلان کرے گا کہ اب پبلک جو ہے ترسیلات زر اپنے گھر والوں کو بھیجنا بند کر دے. تو ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ اتوار کے روز عمران خان صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ایک ٹویٹ ہوگا اور اس کے ذریعے اعلان کر دیا جائے گا. اگر اس میں کوئی ایکسٹینڈڈ ورژن نہ آ گیا، جو انہوں نے ایک موقع دیا ہے حکومت کو، اس میں اگر کوئی ایکسٹینڈڈ ورژن نہ آ گیا تو یقیناً یہ ہوگا. دنیا کو عمران خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے تکلیف کیوں ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ لوگ بات کرتے ہیں ان کو بات نہیں کرنے دی جاتی، لوگ سوال اٹھاتے ہیں ان کو سوال نہیں اٹھانے دیا جاتا. میڈیا پر عمران خان کا نام نہیں چلتا، ان کی تصویر نہیں چلتی. حالات یہ ہیں کہ ان کا مینڈیٹ تھیفٹ ہو جاتا ہے، ان کے لوگ احتجاج کرنے آتے ہیں ان پر گولی چلتی ہے. یہ سب کچھ ہونے کے باوجود وہ اپنے پارٹی چیئرمین کو ہدایات دیتے ہیں، وہ کچھ اور آ کر بولنا شروع کر دیتے ہیں. اپنی پارٹی ممبرز کو کہتے ہیں کہ آپ نے یہ بولنا ہے، باہر آ کر کچھ اور بولتے ہیں. ان کی بہن آ کر اس کی کریکشن کر دیتی ہے. تو ان کے پاس آپشن کیا ہے اپنے ورکر کے ساتھ براہ راست رابطہ کرنے کا؟ وہ ہے ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ. وہ خود تو نہیں کرتے، لیکن ان کی کنسنٹ کے ساتھ 4-5 سورسز سے خبر لے کر پھر یہ ٹویٹر اکاؤنٹ سے وہ ٹویٹ داغا جاتا ہے جو کہ پبلک تک پہنچتا ہے. اب آ جاتے ہیں جناب کچھ اور خبروں کی طرف. جیسے سپریم کورٹ بار کے 8 سابق صدور کی جانب سے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواست دائر کی گئی ہے. سپریم کورٹ سے 26ویں آئینی ترمیم کا عدم قرار دینے کی استدعا کی گئی اور درخواست پر حتمی فیصلے تک آئینی ترمیم کے نتیجے میں ہونے والے تمام اقدامات کو معطل کرنے کی بھی استدعا کی گئی ہے. اب یہ ایڈریانو اسپیلٹ، میں اب اس کا پروناؤنسیٹ ٹھیک نہیں کر رہا ہوں شاید، یہ کانگریس مین ہے. انہوں نے کہا کہ I'm deeply troubled by the recent reports alleging that dozens of protesters in Pakistan were killed by the national government. آواز اٹھائی انہوں نے کہا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو
These serious accusations must be investigated and addressed by State Department and our international partners. یہ بہت بڑا سوال ہے. اور انہوں نے کہا کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو اس کے اوپر انویسٹیگیشنز کرنی چاہیے. اور میں آپ کو پہلے بتا چکا تھا, صرف 28 نومبر کی بات نہیں ہے. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اگر آرڈر آیا ٹرمپ کے آنے کے بعد, تو یہ میں آپ کو 2 ہفتے پہلے ولاگ میں بتا چکا ہوں کہ وہ رجیم چینج آپریشن کی تحقیقات کا اعلان کر سکتے ہیں کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے کیا کیا پاکستان کے ساتھ. اب یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. کچھ وائرل ٹویٹس ہیں اس ڈسکلیمر کے ساتھ. اگر آپ کو میری بات بری لگتی ہے تو معذرت, زیادہ بری لگتی ہے انتہائی معذرت, اور زیادہ بری لگتی ہے سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. پرویز رشید صاحب کہتے ہیں کسی قسم کے کوئی مذاکرات نہیں ہونے چاہیے. 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات کے حوالے سے کوئی مذاکرات نہیں ہونے چاہیے. اب آپ اندازہ کیجئے کہ ایک طرف حکومتی زوما یہ والا ایجنڈا ٹوک کر رہے ہیں کہ کوئی مذاکرات نہیں ہونے چاہیے اور ضرورت ہی نہیں مذاکرات کی. دوسری طرف ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور علی امین گنڈا پور صاحب یا باقی لوگ عمران خان صاحب کو کنونس کر رہے ہیں کہ آپ مذاکرات کریں, اور کس سے کریں؟ حکومت سے کریں. اس سے بڑی شرم کی بات نہیں ہے. شہباز گل صاحب کہتے ہیں اب یہ کہیں گے کہ رچرڈ گرینل کا اکاؤنٹ بھی پاکستان سے آپریٹ ہونا چاہیے. ایسا ہی ہے لیکن ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے کیسے کر لیتے ہو یار. آگے جی دم. اچھا, یہ منیب فاروق صاحب فرماتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے پاور سرکلز میں عمران خان کے لیے نفرت موجود ہے. ان کو باہر سے اس لیے کوئی نہیں جانے دے سکتا کیونکہ وہ یوٹیوب پر بیٹھ کر روز تقریر کریں گے اور 10-12 ہزار ڈالر کمائیں گے. 10-12 ہزار ڈالر عمران خان تھوکے ایسے تو وہ کوئی ان کا چاہنے والا وہ تھوک اٹھا کے اپنے پاس رکھ لے گا کہ $1-2 ملین ویسے ہی رکھ لو. سچی میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ آپ 10-12 ہزار ڈالر پہ آپ بیچ رہے ہو عمران خان کو. یار شرم کرو یار, کیسے کر لیتے ہو اور توجہ چیک کریں. عمران خان سے ڈر اس لیے ہے کہ پبلک نے نکل آنا ہے باہر, اور پبلک نکلی تو سونامی ہوگا, تباہی ہوگی. ایک ہاتھ کا اشارہ عمران خان نے کر دیا نا, ان کی پھپڑی پھات سمجھ رہے ہیں آپ بات کو, یہ ہو سکتا ہے ان کو ڈر اسی بات کا. ولاگ میں اصل مدعا جو ہے وہ آپٹکس کا تھا جو میں نے ڈسکس کیا, اور جمعہ بھاری پڑنے کا تھا. اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کون سا جمعہ مزید بھاری پڑ سکتا ہے, کیونکہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے جو لوگ ہیں وہ کھل کر اب ٹویٹس کرنا شروع ہو گئے ہیں. ایون دوسری طرف کے لوگ بھی کھل کر ٹویٹس کرنا شروع ہو گئے ہیں. پاکستان میں اس کے اوپر بڑا سیریس ڈسکورس ہو رہا ہے, خاص طور پر متی اللہ جان نے جو سٹوری دی ہے, عمران ریاض اس کو شیئر کر رہا ہے. اس کے علاوہ باقی لوگ لائک سمی ابراہیم, صابر شاکر, ڈاکٹر شہباز گل, حامد میر اینڈ مینی ادرس, دے آر ٹاکنگ آن دس سرٹن تھنگس کہ جو کچھ 26 نومبر کو ہیپن ہوا. دعا کریں کہ آگے جو بھی ہو ٹھیک ہو. میری صحت کے لیے بھی دعا کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.